أكبر الله أكبر. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جس جہنم پر ایسے دروغہ مسلط ہیں جو کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جیسا اللہ ان کو حکم دے دیتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ کا حکم آتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی سنتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کی میں نے خصوصی وصیت بتائی آپ لوگوں کے لیے. پھر دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آگاہ کیا کہ دیکھو ہم سب ایک ہی مرد سے پیدا ہیں، پھر اس سے ہی اس کی بیوی بنی تھی اور پھر اس سے مرد عورت دنیا میں پھیل گئے ہیں، تاکہ آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی غیر آدمی ہے. آپ سمجھیں کہ ہاں یہ بھی میرا سگا بھائی ہے. جو آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں وہی اس کے ساتھ بھی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ان يهجر لا يحل لمسلم ان يهجر اخاك فوق 3 ایام. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا، کسی پر غصہ مت کرو، ولا تحسدوا، نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو، لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں کرو. کہا لا یحل لمسلم، ایک مسلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام، کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. یہ جائز نہیں ہے مسلمان. اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو مومنوں کے بارے میں اور دنیا کے انسانوں کے بارے میں کچھ نصیحتیں کی. آئیے کچھ نصیحتیں جو ہیں نوجوانوں کے بارے میں سنتے ہیں. نوجوانوں کے بارے میں کیا خصوصی نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذنوب یؤخر اللہ ما شاء الی یوم القیامہ. تمہارے جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو ان کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر سکتا ہے. الا عقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی. جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہ خصوصی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں باپ کی نافرمانی اگر آپ کریں گے تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے. کہا کل ذنوب یؤخر اللہ ما شاء الی یوم القیامہ الا عقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کی. اگر نہ، اور پھر اس کی لمٹ کیا بتائی کہ اگر آپ نے اف کا کلمہ کہا، اف صرف کہا، تو یہ اف کہنا بھی ایک خطرناک چیز ہے. جیسے کہہ نہیں دیتے ہیں کہ پانی مانگا پھر دوبارہ پانی مانگ لیا پھر تیسری بار اف، تو یہ اف بھی کہنے کی اجازت ماں باپ کے لیے اسلام میں کسی بھی حال میں نہیں. ارشاد فرمایا کہ کل ذنوب یؤخر اللہ ما شاء الی یوم القیامہ، تمہارے جتنے گناہ ہیں اللہ وحدہ لا شریک اگر چاہے تو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دے، الا عقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے. فإن اللہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات. اللہ وحدہ لا شریک اس بندے سے جو یہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے اس کا بدلہ اس کی زندگی میں لیتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی موت آتی. موت آنے سے پہلے اس کی زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک اس سے بدلہ لیتا ہے. تو دیکھیں اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے عقاب سے ڈریں. اللہ نے جس بات کے لیے کہہ دیا ہے وہ اگر بدلہ لے گا کسی حقوق کا آپ کے تو وہ بدلہ لے گا، ہر حال میں چھوڑ نہیں سکتا ہے.
اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے انسانوں تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور فریب دینے والا شیطان کہیں تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ ایک مختصر سی نصیحت خصوصی طور پر عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ بہترین عورت کے بارے میں بتایا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے۔ خیر النساء، بہترین عورت کون سی ہے؟ تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت وتحفظ غیبک فی مالک ونفسک۔ کیا بتایا کہ بہترین عورت وہ ہے تسرک اذا ابصرت، خیر النساء وہ ہے جو کہ جب اس کے چہرے پر اس کے شوہر کی نظر پڑے تو وہ شوہر خوش ہو، تسرک اذا ابصرت۔ دوسری بات کیا بتائی؟ وتطیعک اذا امرت، جب شوہر کا حکم آ جائے تو فوراً ہی اس کام کو کر لے جس کام کے لیے حکم آئے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا تب بھی وہ فوراً کر لے۔ وہ کہا کہ ذرا ٹی وی چینل میں ذرا کوئی اچھا سا ناٹک لگا فوراً لگانے لگی، وہ کہا کہ ذرا فلم لگا فوراً فلم لگانے لگی۔ یہ اس اطاعت کے لیے نہیں، بلکہ اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شامل نہ ہو۔ وَتُطِيعُكَ اِذَا أَمَرْتَ، جب حکم دے شوہر تو فوراً اس کے حکم کو، کوئی بھی کھانے کی چیز مانگے، پینے کی چیز مانگے، کسی چیز کو مانگے تو فوراً ہی، یہ نہیں کہ پہلے 4 سنائے اور اس کے بعد میں کام کر کے دے، پہلے ایک لیکچر دے دے پھر اس کے بعد وہی کام کر کے دے، یہ اس کے لیے منع کیا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تُطِيعُكَ اِذَا أَمَرْتَ، جب حکم آ جائے تو فوراً ہی اس کو بجا لائے۔ اور تیسری چیز کیا بتائی کہ تحفظ، وہ حفاظت کرے، غیبہ، تمہارے پیچھے، کس چیز کی؟ مال کا و نفسہ، تمہارے مال کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ عورت کیسی ہے؟ خیر النساء۔ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے مختصر بتانا بھی کافی ہے، اور جو نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے نوجوان ہو، ان کو ساری کتابیں بھی کھول کر رکھ دیں، پوری دنیا کی تاریخ بھی ان کے سامنے رکھ دیں، لیکن ان کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے۔ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو عقل مند ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک رمضان المبارک میں جو ہم نے قیام کیے ہیں اور جو ہم نے سیام اور قیام جو ہمارے ہیں، جو ہمارے روزے ہیں اور جو نمازیں پڑھی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کو قبول فرمائے۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے سیام و قیام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے سیام و قیام تو قبول فرما، ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ ان سب کا بدلہ یا رب، اگر کوئی ریاکاری ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے تو اس کو معاف فرما، اور جو کچھ بھی اس میں خامیاں اور غلطی ہوئی ہوں ان کو معاف کر کے ان کا ہم کو مکمل اجر عطا فرما، اور اتنا اجر عطا فرما کہ ہم جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ یا رب ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دے، یا رب ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دے، یا رب ہم کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کل عطا فرما، جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور اس لاک ڈاؤن میں ہماری سب کی پوزیشن
بہت خراب ہو گئی ہے، اے اللہ ان سب کی اصلاح فرما، ان کے سب کے کھانے پینے رہنے سہنے کا بہترین انتظام عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، جو ہمارے بھائی خصوصی طور پر یہ جو مہاماری اس سال کی جو پھیلی ہے، یہ خصوصی جو کہ جس کو کہ نام دیا گیا ہے کووڈ-19، یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس، اس سے جو دوچار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور باقی جو بچے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو محفوظ فرما۔ خصوصی طور پر ہم لوگوں کو، جو ہمارے سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو عمومی طور پر جو بھی ہمارے سامعین ہوں ان سب کو اس سے حفاظت میں رکھ، اپنے امن و امان میں رکھ۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، جو بھی اگر ہماری کسی بھی طرح سے کوئی غلطی یا خامی ہو اے اللہ اس کو معاف فرمانا۔ اے اللہ ہمارے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو سب کو معاف فرما دے۔ تو نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے اللہ تیرے حکم کے مطابق ہی ہم نے کیا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، تو نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کو بہترین بدل، جو ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، خصوصی طور پر ہمارے انڈیا کے اور عمومی طور پر دنیا کے مسلمانوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا جو ماحول اس وقت خراب ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، جو کچھ اس دنیا میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اے اللہ اس سے اسلام کو اور مسلمان کو بچا۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها۔ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، ہم نے اپنی طرف سے اگر کوئی ہماری طرف سے غلطی ہوئی ہے تو وہ خصوصاً ہماری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے، اور اس میں اگر بھلائی ہے اور ہم نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے اللہ اس کو قبول فرمانا، اے اللہ اس کو قبول فرمانا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔